واقعی نیا پاکستان وجود میں آ گیا ہے. اقتدار میں نہیں آئے ہوئے تھے, ایجنڈاز بھی بہت اچھے اٹھائے. ان کی حالت ویسے ہی ہے آج جیسے 1947 میں مسلم لیگ کی تھی. فرسودہ نظام سے ہم 5 سال میں نکل پائیں گے؟ اس میں وقت بہت لگے گا, ان کو موقع دینا چاہیے. نئے پاکستان میں ایک عام آدمی کو کیسا ہونا چاہیے؟ عوام کو بھی اب سوچنا پڑے گا, جو کام حکومت نہیں کر سکتی ہم کیسے کریں. تھوڑے عرصے میں دیکھیں گے سیکیورٹی چھا جائے گی ان بڑے بڑے لوگوں کے ارد گرد. پروگرام ہے پبلک انٹرسٹ اور میں ہوں زینب فرید خان. محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حق کے لیے لڑنے والے مرد مجاہد سے آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی بقا کے لیے کیسے لڑا جائے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نن ادر دین SM ظفر صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس. سر آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں نئے پاکستان میں سیاسی انتشار جو پھیلا ہوا ہے اس کو کس طرح سے نارملائز کیا جائے. آپ نے نیا پاکستان کی اصطلاح استعمال کی ہے. جی مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے یہ کیوں استعمال کی ہے, لیکن میرے ذہن کے مطابق واقعی نیا پاکستان وجود میں آ گیا ہے. میں کیوں ایسے کہہ رہا ہوں کہ نیا پاکستان وجود میں آ گیا ہے, وہ اس لیے کہ یہ پہلی بار 3 بار ایسے انتخابات ہوئے ہیں جو کسی کو کے ذریعے نہیں ہوئے, کسی اور بیرونی قوتوں کی وجہ سے نہیں ہوئے, بلکہ ایک عام طریقہ کار سے جس میں کچھ شک و شبہات تو موجود ہیں, لیکن یہ ایک عام انتخابی انداز کے ساتھ ہوئے. 3 بار کا پاکستان میں ایسا واقعہ ہونا یہ بہت خوش آئند ہے. نئے پاکستان کی علامت. اسے کو میں نیا پاکستان کہتا ہوں. یہ ایسی سوچ ہے جس کو بلا شک و شبہ نئے پاکستان کی اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے اور اسے مبارک اور شاد باغ کہا جا سکتا ہے. آپ نے کہا انتشار. مسائل چونکہ بہت ہیں اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تگ و دو تو بہت کی اقتدار میں آنے کی. جب تک اقتدار میں نہیں آئے ہوئے تھے ایجنڈاز بھی بہت اچھے اٹھائے. میرا اندازہ ہے اور تجزیہ ہے, یہ اندازہ تجزیے پر مختص ہے, کہ وہ حکومت چلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہو کر آئے تھے. ان انتخابات کا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. انتظامیہ سارے معاملات سوچ کر نہیں آئے تھے. ان کی حالت ویسے ہی ہے آج جیسے 1947 میں مسلم لیگ کی تھی. مسلم لیگ نے بھی بڑی تگ و دو کی اور اقتدار میں آنے کے لیے اور پاکستان بنانے کے لیے ان کی جد و جہد میں بھی جتنے ایجنڈاز تھے جہاں جہاں وقت پڑتے رہے وہ صحیح طور پر اٹھاتے رہے. لیکن آئین کیا ہونا چاہیے, انتظام کیا ہونا چاہیے, جنہاں کے ذہن میں تو تھے ان کو تو قدرت نے موقع نہیں دیا, لیکن باقیوں کے نہ ذہن میں تھے نہ تجربے میں تھے. تھوڑے دیر کے لیے حکومتوں میں وہ لوگ آئے سینٹر کی اور تجربہ بالکل نہیں تھا. ادھر اس کے مقابلے میں کانگریس نے بار بار حکومتیں بنائیں, بار بار حکومتیں ٹوٹیں ان کی, اور جب وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں بھی بہت پہلے پہنچے ان کے تمام لوگ کام بھی کر رہے تھے کانسٹیٹیوشن پر, ان کی کمیٹیاں بھی کام کر رہی تھی, تو وہ بہت تیار ہو کر آئے تھے, تجربات کے ساتھ آئے. یہی حال اس وقت عمران خان کا بھی اور ITI پاکستان IT کا بھی ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ مسائل جو اپوزیشن میں جس کا بیان کیا کرتے تھے وہ اتنے زور شور سے بیان کیے گئے اور اس کو حل کرنے کے لیے اتنی تیزی عمل کا تصور پیش کیا گیا جیسے کہ نیا پاکستان بنتے ہی نیا ہو جائے گا. وجود میں تو آ گیا, اقتدار اور کسی چیز کے وجود میں آ جانے سے اس کا مکمل ہونا تو نہیں ہوتا. بچہ تو آ گیا, اس نے وقت لینا ہے, چلنا ہے, سیکھنا ہے, بڑا ہونا ہے, تعلیم حاصل کرنی ہے. میں نے مثال کے طور پہ دی ہے, اتنا وقت نہیں لگتا, لیکن ابھی پاکستان سنبھلنے کے لیے ابھی بننا ہے نیا پاکستان. تو وہ اتنی زیادہ اونچے انداز میں عوام کے ذہنوں میں بات پہنچا دی گئی کہ وہ توقع رکھتے ہیں, سادہ لوگ ہیں, میچورٹی وہاں بھی نہیں ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے جلدی ہو جانی چاہیے.
اب ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ ہم اپنے وعدوں پر اس طرح قائم ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہیں، بہت ہی چھوٹی چیزیں کر رہے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹریول چیزیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کام ہو رہا گورنر ہاؤس دکھلا دو لوگوں کو، اس سے پیٹ نہیں بھرے گا، اس سے ایجوکیشن نہیں بڑھے گی، اس سے کوئی ایسا عوام کو آسودگی نہیں آئے گی، ہیلتھ بہتر نہیں ہو جائے گی، کرپشن کم نہیں ہو جائے گی، ایک نظارہ دیکھ کر آ جائیں گے، کچھ سوچیں گے کچھ نہیں سوچیں گے، کچھ کہیں گے اچھا ہے، کچھ وقت گزر جائے گا، میوزیم بنا دیں گے، تعلیمی اڈے بنا دیں گے، پھر وہ میڈیا پہ دکھلا دیتے ہیں کہ بھینسیں وہاں پہ ہوا کرتی تھی، ہم ان کو بھی نیلام کر رہے ہیں، گاڑیوں کو بھی نیلام کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس وقت عوام کو کچھ عرصے کے لیے خوش کرنے کے لیے ہیں۔ مسائل بہت زیادہ ہیں، 100 دن میں تو ابھی یہی ہو اس کو سکتا ہے۔ انتشار سمجھتے ہیں لوگ، لیکن مسائل کا ہونا انتشار کی نشانی نہیں ہوا کرتی۔ مسائل کا ہونا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اب اس کو حل کرنے کی اپورچونٹی آ گئی ہے، ایک موقع آپ کو مل گیا ہے کہ جو چیزیں اب تک درست نہیں ہوئیں وہ کر لی جائیں۔ مثال کے طور پر پہلے حکومتوں نے، ان سے پہلے کی حکومت جو تھی یا اس سے پہلے کی حکومت تھی، انہوں نے بھی کچھ اچھے کام کیے تھے جو پورے ہو گئے۔ مثلا ایوب صاحب کے زمانے سے شروع ہو آپ تو کتنے ڈیم، 6 ڈیم بن گئے تھے، 6 ڈیم۔ وہ آج ملک میں کچھ یہاں موجود ہے، ایک تو خیر اس پاکستان میں رہ گیا، 5 یہاں پہ موجود ہیں۔ اس زمانے میں اسلام آباد بن گیا، آج بڑا ہمارا دارالحکومت ہے، اچھا ہے، ورنہ کراچی میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس طریقے سے ہر ملک نے، ہر دور نے کچھ نہ کچھ آگے ترقی کی۔ ایک وقت میں آ کے آپ نیوکلیئر بھی ہو گئے، ایک وقت میں آ کے آپ کے پاس ہتھیار بھی بہت اچھے آ گئے، آپ کی فوج بھی مسلح ہو گئی، طاقتور ہو گئی۔ اسی طرح بہت سی جو اربن کام تھے، سڑکیں بنانی، نیٹ ورک بنانا، علاقوں سے ملا دینا، یہ بھی بہت اچھے کام ہو چکے ہیں۔ لیکن خرابیاں اور برائیاں بھی رہ گئیں۔ اب اس میں سب سے بڑی برائی جس کے اوپر حملہ کرنا کی ضرورت ہے اور جو ایجنڈا بنا کر حکومت میں آئے، وہ ہے کرپشن۔ اس کی تو پوزیشن یہ ہے کرپشن کی کہ یہ تو سرایت کر گئی ہے۔ وہی وہ فرسودہ نظام سے ہم 5 سال میں نکل پائیں گے؟ 70 سال کے فرسودہ نظام سے اس میں وقت بہت لگے گا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک اپرچونٹی ہے، ان کو موقع دینا چاہیے، فوراً کی کوشش نہ کریں، اور یہ بھی نہ کہیں کہ ہم بھی فوراً کر لیں گے، بتاتے چلے آہستہ آہستہ۔ اب ڈیم بنانے میں آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کو آنا پڑ گیا، اس میں کوئی عجیب لگتا ہے نا، مجھے تو عجیب لگا کہ حکومت نے بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے، جب وہ نہیں کر سکے تو عدلیہ نے آ کے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ تو یہ سارے کام جو ہے بڑے تیار ہو کر آنے پڑتے ہیں، اور ابھی مجھے شک بھی ہے کہ بادشاہ ڈیم شاید اتنا اچھا نہ ہو جتنا کالا باغ ڈیم ہے، لیکن اس کے معاملے میں بھی لوگوں کے ابھی کنسنسس بنانا، یہ سارا وقت لگے گا۔ ان کے لیے شاید پہلے دور کا جتنا ان کا دور ہے اس میں بہت 1/3 یا 1/5 پورا اپنے پروگرام کو کر سکیں گے۔ کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 15 سے 20% بھی ڈیلیور کر دیتا ہے تو یہ پاکستان کی جو ایک اکانومی ہے اور پوری ایک اسٹیبلٹی ہے وہ بہت امپروو ہو سکتی ہے۔ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ 70 سال کے فرسودہ نظام سے اس سے 5 سال میں یہ نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو چیز مجھے یقین دلاتی ہے کہ بہت سے مسائل حل ہو سکیں گے اگلے 5 سال میں، وہ یہ ہے کہ اس وقت جس کو آپ کہتے ہیں نا آن ون پیج، ایک ہی سوچ اس وقت آرمی کی بھی ہے اور موجودہ حکومت کی بھی ہے، اور ایک ہی تقریباً انداز سے سپریم کورٹ بھی چل رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر وہ مسائل جو بہت مشکل ہوتے ہیں آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ یہیں سے چلے جو کوریڈور بن رہا ہے چائنا کا، CPEC، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اب اس کے رفتار میں بہت موقع اچھا ہے کہ
کہ اس کو تیز رفتاری سے پورا کیا جائے. اب موقع ہے کہ اس کی ٹرانسپیرنسی بھی کر دی جائے. اب موقع ہے کہ اگر کچھ چیزیں اس میں بہتر کرنے کی ہیں تو وہ چائنیز کے ساتھ، ان کی حکومت کے ساتھ، ان کے مشیروں کے ساتھ اور ان کے انجینئر کے ساتھ بیٹھ کر ان کو طے بھی کر لیا جائے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں 70 سالوں میں یہ پہلا دور ہے کہ ہماری جوڈیشری، ایگزیکٹو اور جو لیجسلیچر ہے آلموسٹ وہ ایک پیج پر آ گئے ہیں. ایک بینچ پہ آ گئے تقریباً. چاہتے تو ہیں کہ ایک بینچ پہ، لیکن جو بہت اچھے طریقے سے آئے ہیں وہ فوج اور حکومت آ گئی ہے. باقی بھی اپنے اسی کی وجہ سے، ان دونوں کے نزدیک آنے کی وجہ سے نزدیک ہی آ رہے ہیں. اداروں کی مضبوطی. وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی طاقتیں اگر کوشش کر رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہی شامل ہوں، اور بڑی ایفیشنسی کے ساتھ آ رہے ہیں لوگ. تو اس کو اگر مکمل کر لیں، اپنے اس 5 سال میں بہت دور تک لے جائیں. کہتے تو ہے بہت دیر لگے گا، ابھی 10-20 سال لگ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو 5 سال میں اتنا کر دیں کہ اس کی واپسی نہ ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ فوائد بھی آنے شروع ہو جائیں، تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہونے کے بعد عوام میں یہ یقینی طور پر ایک تو آسودگی آئے گی اور یقین ہوگا کہ آئندہ معاملات بھی بڑے ٹھیک ہوں. آسودگی کا ایک عمل جو شروع ہونا ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اب اس میں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ہی آئے گی. ہم اس کو 5 سال میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہمارا عام آدمی لیکن سوچتا ہے کہ ایک جادو کی چھڑی ہو اور 100 دن میں وہ کام ہو جائے. ممکن ہے کہ عوام میں بھی کوئی تبدیلی آ گئی ہو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اربنائزیشن زیادہ ہوئی ہے، شہری آبادی بڑھ گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ تعلیم میں بھی اضافہ ہوا ہے. پچھلی حکومتوں نے بھی کیا، اور عوامی طور پر بھی ہوا. نجی حکومتیں بنی، اسکول اور کالجز بنے. آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں کتنے کالج بن چکے ہیں، معیار نہیں اچھا لیکن بن چکے ہیں. اس کے نتیجے میں کچھ بہتری سوچ کی آ گئی ہو، اور وہ بھی کہیں کہ جو انتظار کرنا معقول کام ہوگا، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ابھی وہ بے صبری موجود ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. وجہ یہ کہ تنگ آ گئے لوگ. اب تو ایک معاملہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ پانی سر سے گزرنے والا تھا. تو اس لیے بے صبری نے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، پریشانی نے بڑھنا ہی. دوسری ایک بات اور ہے جو اپورچونٹی اویلیبل ہے، کہ جب نئی حکومت آتی ہے کوئی بھی، تو دوسری حکومتیں باہر کی جو ہوتی ہیں وہ اس نئی حکومت کے ساتھ پالیسی چینج کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں. اگر یہ تیار ہوں اور پہلے ان کو پتہ ہو کہ ہم نے پالیسی کیسے تبدیل کرنی ہے، کون سی پالیسی ہمارے حق میں بہتر ہوگی، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ اس موقع سے اور اس حالات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ جو پورا ایک پروسیس چل رہا ہے ہمارا ایک نیا پاکستان کا، اس میں آپ فیوڈلسٹک مائنڈ سیٹ جو ہے ہمارا، وہ جو ایک ایلیٹ کلاس ہے ہماری، پولیٹیکل ایلیٹس، ان کی پوزیشننگ آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ایلیٹ کلاس کی؟ جی، پولیٹیکل ایلیٹس کی. وہ تو اسٹیٹس کو مانگتے ہیں، اور اسٹیٹس کو وہ سالڈ پتھر ہوتا ہے جس کو اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم سب کے سب اسٹیٹس کو پہ چل رہے ہیں. ہمیں آئین 9 سے ڈر لگتا ہے. تسکین ہوتی ہے کہ جو معاملہ چل رہا ہے وہی چلتا رہے، انجی چلتے رہے تو بہتر ہے، اسی طرح چلتا رہے تو بہتر ہے. تو اسٹیٹس کو تو رہے گا بھی، اور یہ اسٹیٹس کو ہی تبدیل کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے. آپ نے دیکھا نہیں، عمران خان جب سول سرونٹ کے پاس گئے ہیں، کوئی دھمکی نہیں دی، کوئی ڈراوا نہیں دے سکے. ان کی ایک لحاظ سے امید بنائی کہ آپ کام کریں، حالات بہتر ہوں گے تو آپ کو مالا مال کر دیا جائے گا. وہ اس لیے کہ اسٹیٹس کو ابھی بڑی سختی سے قائم ہے. اس کو پہلے اپنے ساتھ شامل کر کے پھر اس کے ذہن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ابھی تو اسٹیٹس کو ابھی سمیش نہیں کیا فوراً جا اس سکتا، پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہے. لیکن ہم نے کافی تبدیلی تو ابھی دیکھی ہے. ہمارے وہ جو کرپشن کے کیسز میں اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے ایسے نام کے جن کے بارے میں بات کرنا بھی بہت مشکل تھا، اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. مدینہ ریاست کی طرح جو ہمارے اس زمانے میں خلفاء تھے، ان کی طرح زندگی سیدھی سادھی، لوگوں میں چلنا پھرنا اطمینان سے بغیر کسی ڈر کے، اس کا تصور باندھ دیا. اب جو حکومت میں آئے ہیں
تو معلوم ہوا سیکورٹی کے مقابلہ تو ہے ہی نہیں. سیکورٹی تو ضروری ہے. وہاں بھی اسلام کے زمانے میں بھی مدینہ میں ریاست میں بھی جب صحیح سیکورٹی کی جانب توجہ نہیں دی گئی، آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے. ریاست کا نظام بگڑ گیا. جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اس سوسائٹی میں بھی جہاں اتنے اچھے لوگ موجود تھے، جہاں ریاست اتنی اچھی چل رہی تھی، اس میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو ان کو ختم کرنے کے لیے کمر بستہ تھے. تو آج کل کے زمانے میں تو بہت ہی مشکل ہے. اب سیکورٹی کا کیا کریں؟ سیکورٹی کے لیے جو کچھ سیکورٹی والے کہیں گے وہ ماننا پڑے گا. اب تھوڑے عرصے میں دیکھیں گے سیکورٹی چھا جائے گی ان بڑے بڑے لوگوں کے ارد گرد. 80-90 لگژری گاڑیاں مانگتے ہیں وہ تو پوری ایک آرمی مانگتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے. ابھی میں گیا تھا نواز شریف صاحب کے گھر میں تعزیت کے لیے، تو راستے میں جو کچھ بڑے لوگ جا رہے تھے وہ انہوں نے ابھی حکومتی سیکورٹی تو واپس لے لی تھی، اپنی پرائیویٹ سیکورٹی اتنی بڑھائی ہوئی تھی کہ جب ان کی ایک بڑا آدمی نکل جاتا تھا سیکورٹی کے چیک سے تو وہ جو پچھلی گاڑیاں تھیں وہ معلوم ہوتا تھا ایک کاروان چل رہا ہے. حکومت کے باہر کے لوگ آئیں گے جب، اگر ہمارے پاس اب گورنر ہاؤس نہیں ہے، ہمارے پاس اگر پرائم منسٹر ہاؤس نہیں ہے، جو کہ اب کہہ دیا انہوں نے، فیصلہ ہو گیا، وہ دیکھتے ہیں اس کے واقعی کیا اچھے نتائج نکلتے ہیں یا نہیں. میں اس پر تنقید نہیں کرتا، لیکن ان کو آپ ہوٹلوں میں ٹھہرائیں گے نا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں پورا فلور لے کے دینا پڑے گا. ان کے ساتھ سٹاف آتا ہے، سیکورٹی آتی ہے، ٹی ویز آتے ہیں، پھر کیمراز آتے ہیں، نہ معلوم کیا کچھ نہیں آتا. آخر میں عام آدمی کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ نئے پاکستان میں ایک عام آدمی کو کیسا ہونا چاہیے؟ عام آدمی کی جانب لوگ توجہ نہیں کرتے. سب سمجھتے ہیں کہ حکومت نے سب کچھ کرنا ہے. حکومت سے ساری امیدیں باندھ لیتے ہیں، خود کو بدلنا نہیں. جب یہ تصور باندھ لیتے ہیں ہم اپنے ملک میں، اور ہم اور آپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ حکومت نے یہ کام نہیں کیا، حکومت نے وہ کام نہیں کیا، اور یہ جواب نہیں دیتے کہ ہم نے کیا کام کیا. یہ سوال تو اچھے میچور لوگ نہیں پوچھا کرتے. تو عوام کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ جو کام حکومت نہیں کر سکتی ہم کیسے کریں. اس کے لیے آرگنائزیشنز بنائیں. اب درختوں کا مسئلہ دیکھ لیجئے. درخت لگانے کے لیے کچھ سپریم کورٹ نے کوشش کی، کچھ حکومت نے کی، کچھ فوج نے کی. عوام شامل ہو، اسکول اور کالجز شامل ہوں. ہیومن رائٹ ہے اس کے معاملے میں عوام آگے آئیں، ان کے یہاں آرگنائزیشنز بنیں، وہ اس کی آگاہی کے لیے کام کریں. اس کے لوگوں کو جو تکلیف ہوئی ہے اس میں کچھ آگے بڑھ کے کام کریں. بہت سارے جگہ ہیں. بوڑھے لوگ ہیں جن کے بچے ان کو نہیں سنبھال سکتے، ان کے لیے اولڈ ہومز بنائیں. معاشرے کے ہر فرد کو اپنا معاشرے کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ سب تک کہ عوام سارے مل کر اپنے آپ کوشش نہیں کریں گے، قدرت بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی. تو آپ نے پوچھا میں کیا کہوں، لمبی سی تقریر کر سکتا ہوں. میں اسلام کی تاریخ کے وہ تعریفی معاملات اور کلمات بھی بیان کر سکتا ہوں جس کی بنا پر ہم دنیا پر چھا گئے تھے، اور اس میں عوام کی شرکت کا ذکر بھی کر سکتا ہوں. لیکن آج پیغام کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو، تمام عوام سوچے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. جس کو بڑے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا، اگر نہیں کیا تو اب کریں. دس از دی ٹائم. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا ایلیبوریٹڈ انالیسس دیا ملکی حالات پر. ناظرین، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے. اسی پیغام کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.